السلام علیکم عزیز ہم وطن ساتھیوں۔ کائنات کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظم و ضبط کا پابند کرنے کا ایسا اہتمام کیا کہ جب کائنات تخلیق کی گئی اور مختلف میسنجرز آف گاڈ was sent to tell people that what they have to do، انہیں کیا کرنا ہے۔ میسنجر پیغمبر روئے زمین پر بھجوائے گئے۔ دوستو، یہ صدیوں کا سفر ہے۔ ہم تو آج 21ویں صدی کے دور میں سانس لے رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وطن عزیز کا ٹریفک نظم و ضبط، اس کا ربط اور نظم جو ہے وطن عزیز کے وسنیک حضرات اور خواتین کے دل و دماغ میں کاشت ہوا، اور کیا انہوں نے قومی شاہراہات پر، موٹر ویز پر، اندرون قصبہ اور جو مقامی سڑکیں ہیں، ہر جگہ پر نظم و ضبط کے تحت ٹریفک کی روانی انشور کی۔ سب پاکستانیوں نے مل کر ٹریفک پولیس کو یا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنا کردار نبھائے بغیر یہ سب کچھ میسر آیا۔ دوستو، ایک حقیقت کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے، قانون فطرت، اس کے ہم پابند شہری اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں احساس ذمہ داری رکھنا ہے، احساس ذمہ داری کا ہم نے مظاہرہ کرنا ہے۔ دوستو، 3 E's آف ٹریفک ایجوکیشن، اس سلسلہ میں کہ آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، جبکہ آپ میں سے بہت سے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو پہلے سے ہی ایجوکیٹڈ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ویل مینرڈ ہیں، ڈسپلنڈ ہیں، تو پھر انہیں پھر بھی بتانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ دوستو، وہ جو کم تعلیم یافتہ ہیں یا پھر انہیں بالکل تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور پھر وہ ڈرائیونگ کے فرائض بھی ادا کر رہے ہیں۔ موٹر بائک کے ڈرائیورز، 3 پہیوں والا چینگچی رکشہ ڈرائیور، ہائیس ویگن ڈرائیور، کیری وین ڈرائیور اینڈ موٹر کارز ڈرائیورز، جیپ ڈرائیورز، LTV ٹرانسپورٹ، یہ جو ہیوی لوڈ اٹھانے والی گاڑیاں ہیں، ان کی لمٹس مقرر ہے، اور یہ سب کچھ ٹریفک قوانین اور ضابطوں کے تحت ہمیں پہلے سے آگاہ کیا ہے ریاست پاکستان نے، اور واضح طور پر اعلان کیا گیا ہے اگر نہ کوئی ٹریفک کے قوانین اور ضوابط کو اور ملکی قانون کو وقت دینا چاہے، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرے کہ ہم نے کس طرح اپنا رول ایک مفید شہری کے طور پر نبھانا ہے، کہ ہم نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے صبر و تحمل سے کام لینا ہے، ہم نے ٹریفک کی روانی کو تسلسل دینے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ایک معیار مقرر کیا گیا ہے کہ ہیوی ٹرانسپورٹ کی رفتار کیا ہوگی، لائٹ ٹرانسپورٹ وہیکلز کی کیا رفتار ہوگی، اور 2 ویلرز کی یا 3 ویلرز کی جو رفتار ہے کم از کم کیا ہوگی۔ روڈ پر چلتے ہوئے لائن اینڈ لین کی خلاف ورزی نہیں کرنی، خلاف ورزی کا مرتکب نہیں ہونا، اور جہاں پر روڈ کراسنگ کے لیے دیا گیا ہے زیبرا کراسنگ، اس پر ہم نے جو پہلے سے موجود ہیں پیڈسٹیرینز، انہیں پہلے کراس کرنے دینا ہے، اور اگر آپ کو دور سے دکھائی دے کہ کوئی جانور کراس کر رہا ہے روڈ، تو پھر بھی آپ نے اپنی رفتار کم کرنی ہے، تاکہ بلکہ روک لے اسے۔ یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں لوگ فالو کرتے ہیں اور ایسا تاثر دیتے ہیں، جو اجنبی لوگ ان علاقوں میں وزٹ کرتے ہیں بطور وزٹر، یا پھر وہ وہاں کے ریزیڈنسی جو ہے اختیار کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، ایسا ہمارے ہاں کہاں کہاں دکھائی دیتا ہے، کس شہر میں، کس قصبے میں اور کن دیہاتی علاقوں میں ایسا ٹریفک نظم و ضبط ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں
کہ وی آر ڈسپلن اینڈ وی آر ویل aware of traffic driving principles according to the rules and regulations of traffic department. Highway code book is available. دوستو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں قانون کی پابندی کیوں کروں کیونکہ میں تو ویل انف ہوں، میں صاحب نصاب، اور یا یہ کہہ لیجیے یہ میں متول گھرانے کا چشم و چراغ ہوں، اور پھر آپ کے والدین بھی آپ کو الاؤ کر دیں کہ آپ انڈر ایج ڈرائیور ہیں، اس کے باوجود آپ کو موٹر بائک خرید کر دیں، آپ کی خواہش کی تکمیل کریں، اور پھر یا یہ کہ آپ کو 4 ویلر موٹر کار خرید کر دیں۔ تو دوستو کس طرح اور کس حد تک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جاندار چیزیں ہیں دیگر انسان کے علاوہ جانور، ریوڑ آپ شمار کر لیں، گائے کا، بھینس کا، یا پھر بھیڑ بکریاں ہیں، ان کو کنٹرول کرنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ایک سامنے آگے ہوتا ہے، ایک پیچھے ہوتا ہے، اور پھر 1 یا 2 جو ہیں روڈ سائڈ پہ وہ انہیں صرف سٹک دکھاتے ہیں، انہیں کچھ کہتے نہیں، وہ ان کی زبان سمجھتے ہیں۔ دوستو اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سینس آف ٹریفک، روڈ ٹریفک اویئرنیس، اور یہ کہ جو پیدل استعمال کرتے ہیں، پیدل چلنے والے پیڈسٹرین، انہیں بھی رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ دوستو تجاوزات یہ ٹریفک کے نظام میں انتہائی زیادہ خلل کا باعث ہوتی ہیں، رانگ پارکنگ وہ بھی انتہائی زیادہ بڑی پرابلم کا باعث ہوتی ہے۔ اگر کوئی شک ہو تو کس حد تک ہم قابل فخر اپنے آپ کو جتا سکتے ہیں۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا نظم و ضبط دیا گیا ہے، 5 وقت کی جو نماز کے ہم پابند ہیں، اور نماز کیا سکھاتی ہے؟ ڈسپلن سکھاتی ہے، وقت کی پابندی سکھاتی ہے، اخلاقیات درست کرتی ہے، اور برائیوں سے روکتی ہے، اور سنت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام احکامات رب العالمین کو اپنے حیات مبارکہ میں نافذ کر کے دکھایا، اور رول ماڈل، آئیڈیل پرسنالٹی، ایک عظیم شخصیت کے طور پر بنوایا ہے، جس طرح ان سے پہلے انبیاء اکرام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور پھر دوسرے انبیاء اکرام نے بھی انہیں سونپا، انہوں نے نبھایا۔ تو کیوں نہیں ہم اپنی ذمہ داری ادا کرتے؟ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں، جتنے بھی عقائد ہیں، وہ سبھی اخلاقیات کے پابند ہیں، نظام تو سبھی کے لیے ایک ہے، چاہے وہ بت کی پوجا کرے یا پھر وہ آگ کی پوجا کرے، آتش پرست ہو، یا پھر وہ ٹرو فالوور آف نیچرل اویئرنیس کا پابند ہو، یعنی اسلامی نظام عدل، اور یہ کرسچینٹی کا بھی یہی درس، اور دیگر مذاہب کا یہی درس کہ دیانتداری کے ساتھ اخلاقیات کو درست رکھتے ہوئے آداب زندگی اور لمحہ بلمحہ آپ نے نظم و ضبط کا شاندار مظاہرہ کرنا ہے، اور اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے اسپورٹس کے میدان میں نکلنے کے بغیر شاید یہ پروموٹ بھی نہیں ہوتا، اور یہ آپ کے ذہن میں کاسٹ بھی کم ہوتا ہے۔ پریکٹیکلی یو ہیو ٹو ٹیک پارٹ ان اسپورٹس ایکٹیویٹیز۔ پلیز آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ذہن کو فزیکل فٹنس پر کاربند کریں، اور ہم غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، میں بھی انہی میں شامل ہوں، لیکن ہم کو اپنا وتیرہ بدلنا ہوگا، اور ریاست کے قوانین کی پاسداری، قوانین کی پابندی، نظم و ضبط کی پابندی، اور قانون کا احترام کرنے کا ایک اور لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ لا اینڈ آرڈر کی، امن و امان کی صورتحال بھی ویل انڈر کنٹرول ہوگی، اور کرمنلز کو کھل کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا، اور ان کی غیر قانونی سرگرمیوں پر تو انتظامیہ کو اور پولیس کو، جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، خوب موقع ملے گا۔ اسٹے بلیسڈ انٹل دین، کہ جب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔